جب مسٹر بین کا پرانا کوٹ، اس کی پیلے رنگ کی پرانی اور ٹوٹی ہوئی گاڑی، اس کا چھوٹا سا پرانا سا فلیٹ اور اس کا اکیلا ہونا بھی اسے خوش رہنے سے نہیں روک سکتا، تو آپ کے اور میرے پاس خوش رہنے کی لاکھوں وجوہات موجود ہیں۔ بچپن میں مسٹر بین صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھا کرتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شو ایک بہت بڑا لیسن تھا کہ اکیلے خوش رہنا سیکھو، اور یہ کہ لائف میں خوش رہنے کے لیے آپ کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونا اور کھل کر جینا سیکھیں۔ اس بات کو اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک پل ہے جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو اس پل سے کیا ڈرنا، اور ایک پل ایسا ہے جو گزر چکا ہے، تو گزرے ہوئے پل پر کیا کڑنا، کیا غم کرنا۔ ہاں، ایک پل ہے جو ابھی موجود ہے، اس پل کو احتیاط سے، محبت سے، پیار سے اور خیال سے گزار دیں گے، کچھ دیر بعد یہ پل گزرا ہوا وقت کہلائے گا اور ایک خوبصورت یاد بن کر ہمیں یاد آئے گا۔ اور جب اپنا آج سنوار لوگے تو آنے والا کل تو بنتا ہی آج کی اینٹوں سے ہے، تو وہ خود بخود سنور جائے گا۔ ہم زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کے ہر کام کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے خوشی حاصل کرنا۔ ہمیں زندگی میں پیسے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو زندگی میں پیسہ کیوں چاہیے؟ اس سے آپ سہولیات خریدیں گے، ان سہولیات سے آپ کو خوشی ملے گی۔ ہمیں زندگی میں ایک اچھا، کشادہ، خوبصورت سا مکان چاہیے، ایک خوبصورت اچھی سی کمفرٹیبل گاڑی چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ خوشی ملتی ہے اس سے۔ ایک اچھے لائف پارٹنر کی تلاش آپ کو بھی ہے، اور ہر کسی کو اچھا لائف پارٹنر کی تلاش کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس سے انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہائیسٹ اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ وہ خوش رہنے لگے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو یا وہ جس حال میں بھی ہو اس میں خوش رہنے لگے۔ یعنی ہائیسٹ گڈ ان لائف از ہیپینس۔ ہمارے ہر کام کا مقصد یہی ہے کہ ہم خوشی حاصل کریں۔ اچھا، اب کچھ لوگ ہیں جو خوش ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی موقع آئے، کوئی بات آئے تو پھر ہم خوش ہوں۔ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے انسان ایک چھینک کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ چھینک تو اپنی مرضی سے آئے گی بھائی، وہ آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی۔ تو بجائے اس چھینک کا انتظار کرنے کے آپ خوش رہنے کی عادت ڈالیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ عادت ڈالیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ جب آپ رات دیر تک جاگنے کی عادت ڈال سکتے ہیں، آپ کم یا زیادہ کھانے کی عادت ڈال سکتے ہیں، آپ اسموکنگ کی عادت ڈال سکتے ہیں، آپ ورزش کی عادت ڈال سکتے ہیں، تو آپ خوش رہنے کی عادت بھی ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ خوش رہنے کی عادت ڈالنے کے لیے میرے پاس خوشی کا کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ مجھے کس بات کی خوشی ہے جو میں خوشی کی عادت ڈالوں؟ اس کا بھی ایک بہت چھوٹا سا، سمپل سا اور بہت قابل عمل سا اصول ہے۔ وہ اصول آپ اپنا لیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی خوش رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ وہ اصول یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے چاہو، اور جو نہیں ہے اسے رد کر دو۔ میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ جو کچھ آپ کی چاہت ہے اس کا آپ کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اسے چاہنا خوش رہنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ چاہے نیا ہو، پرانا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، جو آپ کے پاس ہے جب اسے چاہنے لگیں گے زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی، زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ بس صرف خوش رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ جب مسٹر بین کا پرانا کوٹ، اس کی پیلے رنگ کی پرانی اور ٹوٹی ہوئی گاڑی،
اس کا چھوٹا سا پرانا سا فلیٹ اور اس کا اکیلا ہونا بھی اسے خوش رہنے سے نہیں روک سکتا. تو آپ کے اور میرے پاس خوش رہنے کی لاکھوں وجوہات موجود ہیں. بس تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے اور خوش رہنے کی عادت ڈالنے کی بات ہے. زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی, بہت خوبصورت ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.